اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی 2023 کو اسلام آباد کے رنگنا تھانے میں درج مقدمے کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے عبداللطیف سمیت مجموعی طور پر 11 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ حالیہ جھڑپوں میں میزائل، ڈرون اور لڑاکا طیاروں کا استعمال کیا گیا۔ پاک بھارت سرحد پر فوجی تعداد میں کمی لا رہے ہیں۔ دوسری جانب سے انتہائی غیر محتاط اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کو انٹرویو، کہا کہ پاکستان زرعی ملک ہے، معاہدے کی معطلی ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت نے بغیر ثبوت کے سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل کیا۔ The weaponization of water, India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم نے صاف صاف بتا دیا۔ بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کا فیصلہ قابل مذمت قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان میں گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ وزیر اعظم کا ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ مکمل، دوشنبہ سے وطن واپس پہنچ گئے۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے۔ باتوں میں آنے والے جیلوں میں پڑے ہیں، وکیل کرنے کے پیسے تک نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیا میں ہونہار اسکالرشپ کی تقریب سے خطاب، کہا جب قوم بنیاد مرصوص بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ حکومت پاکستان اور ورلڈ بینک کا اشتراک، نئے ترقیاتی دور کا آغاز ہو گیا۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا آغاز۔ منصوبے کے تحت پاکستان میں $20 ارب کی ترقیاتی سرمایہ کاری ہوگی۔ حکومت تنخواہدار طبقے کو آئندہ بجٹ میں ریلیف دینے کے لیے کوشاں۔ تنخواہوں پر انکم ٹیکس میں 2.5% تک کمی اور سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق تجاویز آئی ایم ایف کو دے دی گئی۔ تجاویز اور سفارشات پر آئی ایم ایف کی جانب سے مثبت رد عمل سامنے آ گیا۔ چین نے بازی پلٹ دی، جنوبی ایشیا میں بھارت کے اثر و رسوخ میں کمی واقع۔ چین اور پاکستان ابھرتی قوت کے طور پر سامنے آ گئے۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز کی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اجلاس میں اہم فیصلے۔ زائد المیعاد شناختی کارڈ پر جاری تمام سمز کو فوری طور پر بلاک کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے سیکٹر آئی 8 میں منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ قومی پولیو مہم 5ویں روز بھی مؤثر انداز میں جاری ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق ابتدائی 4 روز کے دوران ملک بھر میں 90% بچوں کی ویکسینیشن مکمل کی گئی۔ پنجاب میں 91 اور سندھ میں 87% بچوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 93 اور بلوچستان میں 89% بچوں کی ویکسینیشن مکمل کی گئی۔ جگ آباد کی تحصیل گڑھی خیروں میں پولیس نے اب تک نیوز کے رپورٹر محمد شاہ کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گڑھی خیروں میں نمائندہ اب تک کے قتل کے وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکی۔ صحافی کی نماز جنازہ آبائی گاؤں سید الطاف شاہ میں ادا کر دی گئی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔